یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا نا، اس میں سے اللہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کامل نیکی یہ ہے۔ معصوم کا معنی محفوظ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کا تحفظ کرو، اپنے آپ کو محفوظ کرو اللہ کی رسی کو تھام کر۔ فرمایا کہ بہترین امت آپ ہو، کہ آپ کے بہترین ہونے کی یہ دلیل، یہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے، سبب یہ ہے کہ آپ خیر کا حکم دیتے ہو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اس لیے یتیم کا مال کھاؤ گے کہ یار کھا لو اس کا تو ابا فوت ہو گیا ہے، بس عیاشی کرو، تو فرمایا کہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں داخل کرو گے تم لوگ۔ صرف 3 آیات میں 25 ورثہ مرد اور خواتین کا حصہ تفصیل سے اللہ نے بیان کر دی۔ اس قرۂ کائنات میں سب سے عظیم اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی کلام ہے۔ اس کے بعد اس قرۂ ارض بلکہ کائنات میں اگر کوئی افضل ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو محمد رسول اللہ کی حدیثیں بھی جس کے سینے میں ہوں، اس سینے کی عظمت کا کیا کہنا، اور اس سے بڑی کوئی ڈگری کیا ہو سکتی ہے۔ تہذیب، ثقافت، کلچر یا ہماری سوچ، ہماری فکر، یہ بھی کوئی نیکی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، کامل نیکی یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تنفقوا مما تحبون، جس چیز سے آپ کو محبت ہے نا اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مال بھی ہے، مال سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کو بھی دین کے لیے وقف کرو، دین پڑھاؤ، اور انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، جان بھی ہے، علم ہے، صلاحیتیں ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وقت ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا نا اس میں سے اللہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کامل نیکی یہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتلایا کہ اس قرۂ ارض پر سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ اللہ کا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس ببکہ، اس گھر کے علاوہ اس قرۂ ارض پر کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت، کوئی گھر نہیں تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلا گھر یا سب سے پہلی مسجد کون سی بنائے گی اس قرۂ ارض پر؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا مسجد اقصیٰ۔ قلت کم کان بینہما، اے اللہ کے رسول مسجد حرام سب سے پہلے اس قرۂ ارض پر بنائی گئی، اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی فلسطین میں۔ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، فرق ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال بعد۔ تو یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس سے تردید ہوتی ہے یہودیوں کے اس دعوے کی کہ وہ جو آج کہتے ہیں نا کہ فلسطین پر ہمارا حق ہے۔ کیوں حق ہے جی؟ سلیمان علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے یہ بنائی تھی۔ تو اسرائیل اصل میں داؤد علیہ السلام کا لقب ہے، بنی اسرائیل سے مراد آگے ان کی اولادیں ہیں، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو وہ کہتا ہے یہ ہمارا حق ہے۔ تو بخاری مسلم کی اس حدیث سے تردید ہو گئی ان ظالموں کے اس دعوے کی کہ یہ دعویٰ باطل ہے، یہ تو قرۂ ارض پر دوسرا گھر بنا ہے۔ تو جھوٹے ہیں یہ۔ پھر ان کے 2 دعوے تھے، اعتراضات تھے، اللہ نے ان کا بھی جواب دیا ہے، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ بتلایا ہے کہ مسلمانوں اگر آپ فتنوں سے، تفرقے سے، اختلاف سے بچاؤ چاہتے ہو، تحفظ چاہتے ہو، محفوظ ہونا چاہتے ہو، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصِمُوا عصمت سے ہے، عصمت کا مطلب معصوم، معصوم کا مطلب محفوظ، سمجھ آ رہی ہے؟ معصوم کا معنی محفوظ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کا تحفظ کرو، اپنے آپ کو محفوظ کرو اللہ کی رسی کو تھام کر۔
اگر آپ فتنوں سے اور تفرقہ بازی سے بچنا چاہتے ہو، دین پر مضبوط کھڑے ہو جاؤ، بس دین سے تعلق مضبوط کر لو قرآن و حدیث سے، جو سرچشمہ اسلام ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اور آگے فرمایا کہ دیکھو آپ جہنم کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، گمراہی کے انتہا کو جا چکے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آپ لوگ، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے زمانہ جاہلیت میں، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے کنارے پر تم پہنچ چکے تھے، لوٹتے تھے تم ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی عزتیں لوٹتے تھے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یہ اللہ کے دین کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ تو آپ بھائی بھائی بن گئے ہو۔ کیا اخوت اور بھائی چارہ ہوتا ہے اسلام کا۔ میں سمجھتا ہوں خون سے بھی زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے دین کا، اگر دین سمجھ آ جائے، اگر دین سمجھ آ جائے اور دین پر قائم ہو بندہ، اس سے مضبوط رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے امامت اور بہت ساری چھین کر یہودیوں سے آپ کو دے دی ہے مسلمانوں، اور آپ افضل امت ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اب بتائیں قرآن کریم میں اللہ نے اس کا کئی جگہ پر ذکر، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہیں اسی صورت میں دو جگہ پر ذکر قریب۔ تو امر بالمعروف کا معنی ہوتا ہے ہر نیکی کار خیر اچھائی کا حکم دینا، منکرات سے معنی ہر ناپسندیدہ کام، غیر شرعی کام، ہر اور بدی سے لوگوں کو روکنا۔ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھیں گے، حج عمرہ بھی کریں گے، صدقہ خیرات بھی ہمارے لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس معاملے میں بہت ہم پیچھے چلے گئے امت مسلمہ، جس کی وجہ سے آج کفر پھیل رہا ہے اور اسلام سمٹ رہا ہے۔ یعنی گھر کے اندر ماں باپ اپنی اولاد کو اب خیر کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے۔ اسکول سے چھٹی کر لے گا، اس کا جیب خرچ بند، اس کی سختی شروع۔ بھئی ایک حاضری کری تو ماں باپ ناراض ہو گئے، جیب خرچ بند ہو گیا، غصہ شروع کر دیا، وہ پیار محبت غصے میں بدل گیا۔ نماز نہیں پڑھتا، کوئی مسئلہ نہیں، بچہ موبائل میں لگا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، بچہ نشہ کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بچہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بچی کوئی بے پردہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یار سب سے پہلے تو اپنے آپ ذات سے شروع کریں نا، اپنے گھر سے خیر کا حکم دے، برائی سے روکے۔ تو بہرحال فرمایا کہ بہترین امت آپ ہو، کہ آپ کے بہترین ہونے کی یہ دلیل، یہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے، سبب یہ ہے کہ آپ خیر کا حکم دیتے ہو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ یہودیوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہودیوں سے کیوں یہ عزتیں چھن گئیں؟ فباؤ بغضب من اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیوں ٹھہرے یہ مغضوب علیہم یار؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے بدبخت تھے کہ گناہ کوئی کر رہا نا، یہ آنکھیں بند کر لیتے تھے، کہتے کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی ہے، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، ہے جی، اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں، یہ صوفیت ہے۔ بہت زہریلا جملہ ہے یہ، کہ آپ جس دین پر ہو اس کو چھوڑو نہیں، اور دوسرا جو کوئی کر رہا ہے اس کو چھیڑو نہیں۔ رندے خراب حال کو اے واعظ نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ اللہ اکبر۔ پھر غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ یہودیوں نے تو سازش کی کہ منافقین جو آستین کے سام تھے نا، پہلے تو 300 بندے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان احد کے سامنے قافلہ بیٹھا ہوا ہے، 1000 آدمی آیا، عبداللہ بن ابی 300 بندوں کو اٹھا کر واپس مدینہ لے گیا، بولا یہ جہاد ہے ہی نہیں، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر یہ جہاد ہوتا نا شرعی تو ہم آپ کے ساتھ چلتے، یہ جہاد شرعی ہے ہی نہیں۔ چلو دفعہ ہو گئے، 300 آدمی چلے گئے، باقی رہ گئے 700۔
اب اس موقع پر ایک بندہ بھی بیچ میں سے نکل جائے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے دل مضبوط کیے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں، پھر اللہ نے کامیابی دی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو کیا کہتے ہیں منافقین؟ لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلوا دیکھو کہتا ہے لو کانو عندنا، اگر یہ 70 آدمی جو شہید ہو گئے نا، یہ اگر ہمارے ساتھ آ جاتے اور مدینہ میں رک جاتے، ما ماتو وما قتلوا، نہ ان کو موت آتی نہ شہید ہوتے۔ یہ گئے نا جہاد میں تو شہید ہوئے نا۔ اللہ فرماتا ہے قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اوے مدینے کے اندر بھی آپ کو موت آ لے گی، بچا کے دکھانا، تم موت سے اپنے آپ کو چھڑا کے دکھانا، میں دیکھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، احساس نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، وہ ایک اخروی زندگی ہے، وہ عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن ہیں وہ زندہ ہیں۔ شہداء، اتنی فضیلت بیان کی۔ پھر جو شہید ہو گئے ان کے ورثاء کو اللہ نے بڑی تسلی دی ہے اس سورہ آل عمران کے اندر۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین آسمان سورج چاند ستاروں کی یہ غور و فکر کا ہمیں دعوت دی ہے کہ اس میں غور و فکر کرو کہ اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، معبود ایک ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ نے کچھ محرم رشتے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، مسلمانوں جس عورت سے آپ کا باپ شادی کر لینا آپ نے اسے نکاح نہیں کرنا، یعنی ستیلی ماں، الا ما قد سلف، زمانہ جاہلیت میں ستیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، اور تم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ بہت بری بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی اور برا راستہ ہے، سا سبیلا برا راستہ ہے۔ 3 قباحتیں بیان کی اس کی۔ تو اب ستیلی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، سمجھ آ گئی نا جی؟ اگر باپ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، نکاح کر کے طلاق دے دیتا ہے یا باپ فوت ہو جاتا ہے، تو تب بھی وہ عورت بیٹے پر حرام ہو جائے گی، ستیلی ماں۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری حقیقی مائیں، تمہاری خالہ، تمہاری 3 قسم کی بہنیں، حقیقی بہن، علتی بہن، اخیافی بہن، اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری بھتیجیاں تم پر حرام ہیں، سمجھ آ گئی نا جی؟ اور تمہاری ربیبہ کہتے ہیں بیوی کی بیٹی، یعنی کسی عورت سے آپ نے نکاح کر لیا تو اس عورت کی پچھلے شوہر سے بیٹی تھی، جس کو کہتے ہیں ربیبہ۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پہلے سے موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، عمر بن سلمہ جس کو کہتے ہیں ہم، بڑی حدیثیں بھی ان سے آتی ہیں۔ تو یہ بھی حرام ہے، یعنی بیوی کی بیٹی یہ بھی حرام ہے، بیوی کی ماں، ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور فرمایا وان تجمعوا بین الاختین، اور سگی 2 بہنوں کو آپ ایک وقت میں نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ پر حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو ہو گیا سو ہو گیا، یعنی بیوی کی موجودگی میں سالی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں بیوی طلاق دے دو یا بیوی فوت ہو جائے تو پھر سالی حلال ہے، لیکن بیک وقت ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ جائز نہیں۔ اچھا، اور اسی طرح شادی شدہ عورتیں، والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں وہ بھی ساری دنیا کے مومنوں پر، مسلمانوں پر حرام ہے، جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہیں۔ نکاح منکوحہ عورت، نکاح والی عورت، شوہر والی عورت پوری دنیا کے انسانوں پر حرام ہے جب تک وہ شوہر سے آزاد نہیں ہوتی، اس کی فوت یا طلاق کی صورت میں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح سگی 2 بہنیں بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، حرام ہے نا، تو ان کا سالی بنوئی کا بھی پردہ ہے، دیور بابی کا بھی پردہ ہے، دیور بابی کا پردہ ہے، سالی بنوئی کا پردہ ہے، یہ عارضی حرام ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں عارضی حرام ہے تو پردہ بھی نہیں۔ بھائی جان، عارضی حرام ہو یا دائمی حرام ہو، پردہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں ساری دنیا کے مسلمانوں پر حرام ہے، تو پھر ساری دنیا کے مسلمان بس پردہ نہ کرے پھر، کیونکہ حرام ہے نا، عارضی حرام ہے۔ ہاں وہ بندہ فوت ہوگا یا طلاق دے گا تو دوسرے کسی کے لیے حلال ہوگی نا عدت کے بعد، ورنہ شوہر والی تو حرام ہے۔ تو یہ حرمت مؤقتہ ہے، حرمت 2 قسم کی ہوتی ہے، حرمت مؤبدہ ابداً ہمیشہ کے لیے حرام،
جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، سمجھ آ گئی نا جی، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور کچھ حرمت ہوتی ہے عارضی، جیسا کہ سالی عارضی حرام ہے، بھابھی عارضی حرام ہے، بھائی فوت ہو گیا یا بھائی نے طلاق دے دی تو بھائی نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح مومنوں کی بیویاں ہم پر عارضی حرام ہے جب تک وہ اپنے کسی شوہر کے نکاح میں ہیں۔ ہاں وہ فوت ہو گیا بندہ تو کسی مومن کی بیوی نکاح کے وہ عدت کے بعد دوسرے مومن کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو لیکن پردہ ضرور ہے، پردہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر مختصر میں بیان کرتا ہوں، آخر میں اللہ رب العزت نے پھر یتیم کے مال کے حوالے سے بھی تقریباً اسی صورت میں ذکر ہے، اتنا تفصیل سے کہیں بھی نہیں۔ تو شروع میں تو یتیم کے مال کھانے سے بالکل منع کر دیا، پھر جب دیکھا ان کا خراب ہو رہا تو اللہ نے فرمایا کہ مناسب مقدار میں یتیم کا مال کھا سکتے ہو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے، لیکن مقصد اس کے مال کو تلف کرنا، برباد کرنا مقصود نہ ہو، حفاظت مقصود ہو۔ تو فرمایا کہ اور اگر آپ یتیم کا مال نہ کھاؤ، اپنا ہی کھاؤ تو ٹھیک ہے، یتیم کا کھانا الگ، ان کے سامان سے پکے، آپ کا گھر کا سامان پکے، کیونکہ یتیم کو لوگ اپنی کفالت میں لے دیتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اگر اس لیے یتیم کا مال کھاؤ گے کہ یار کھا لو اس کا تو ابا فوت ہو گیا ہے بس عیاشی کرو، تو فرمایا کہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں داخل کرو گے تم لوگ اگر یتیم کا مال کھاؤ گے۔ اور فرمایا کہ جب یتیم کا سمجھدار ہو جائے تو اس کا ٹیسٹ لو، اس کو چیک کرو کہ یہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، کہ یہ رشید عقل مند ہوا، اس کو پیسے دے کر آزماؤ کہ واقعی یار یہ بڑا سمجھدار ہو گیا ہے، تو فرمایا 2 گواہوں کے روبرو اس کا مال اس کے سپرد کر دو، اور اگر ابھی اتنا عقل مند نہیں ہوا تو پھر آپ اپنا اس کا مال ابھی اپنے کنٹرول میں رکھو اور اس میں تجارت بھی کرو۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے بندو یتیم کے مال میں تجارت کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ہی سارے مال کو ختم کر دے یا اکثر کو۔ تو بڑی احتیاط کا حکم دیا، فرمایا کہ اگر بچو تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یتیم کے حقوق بہت زیادہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ آخر میں پھر وراثت کے احکام ہیں، اور وراثت کا شروع ہی اللہ نے معاملہ اولاد سے کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ پھر اولاد میں بھی اللہ نے سب سے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، فَإِنْ كُنُّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ فرمایا اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو اس کو 66% ملے گا۔ فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی بیٹی ہے تو باپ فوت ہو گیا یا ماں فوت ہو گئی تو اس میں اس کے مال میں سے نصف ملے گا۔ اب آپ بتاؤ، آج جو لوگ بدبخت ملحد اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر، دیکھو جی مساوات، اسلام نے حقوق نہیں دیے، عورتوں کو حقوق، جانوروں کے حقوق، جعلی۔ بھائی جان جتنے حقوق اسلام نے خواتین کو دیے نہ کرۂ ارض پر نہ کوئی آسمانی دین دے سکا، نہ کوئی انسان کا قانون اور ازم دے سکا ہے کرۂ ارض پر، بلکہ آسمانی کتابوں میں بھی اتنے حقوق نہیں تھے جو اللہ نے ہمیں دیے، اسلام نے دیے یار، محمد رسول اللہ نے جو حکم دیے نا یار، ماں کے قدموں تلے جنت ٹھہر دکھا دی یار۔ سب سے زیادہ حقدار کون ہے اچھے سلوک کا؟ ماں، پھر ماں، پھر ماں، چوتھے نمبر پہ باپ کو رکھا، اگرچہ باپ کے بھی بڑے حقوق ہے، سمجھ آ رہی ہے نا جی۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیٹیاں ہیں 2 یا 2 سے زیادہ ہے، تو 66% مال ان کا، 33% دوسروں کا ہوگا، جو بھی ہوگا، بھائی ہوں گے یا جو بھی ہوگا، سمجھ آ رہی ہے نا جی۔ اور اگر اکیلی بیٹی ہے تو 50%، نصف، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَا نِصْفُ۔ پھر ماں کا حصہ بیان کیا، باپ کا حصہ بیان کیا، پھر بیوی کا حصہ بیان کیا، پھر شوہر کا حصہ بیان کیا، پھر سگے بہن بھائیوں کا حصہ بیان کیا، حتیٰ کہ ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں جنہیں ہم اخیافی کہتے ہیں، ان کا حصہ بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا، ایک بہت بڑے عظیم دانشور، بہت بڑے پروفیسر اور بہت بڑے تعلیم یافتہ، میرا خیال ہے ایک پرانا، ایک مجھے یاد نہیں، امریکی رہا ہے کوئی صدر، اس کا یہ سیکٹری بھی رہا، اللہ تعالیٰ اچھا مسلمان کیسے ہوا؟ اس نے کہا یار اسلام کے نا کوئی خلاصہ میرے سامنے پیش کرو کہ میں اسلام کی اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، امریکی اس صدر نے کہا۔ تو اس نے اسلام پر کوئی ریسرچ کی اور خلاصہ کیا تو خود ہی مسلمان ہو گیا۔
مسلمان ہو گیا، وہ بہت بڑا پڑھا لکھا پروفیسر بھی تھا. کہتے ایک اس کا دوست تھا یہودی، جب یہ عیسائی تھا تو یہودی دوست تھا پرانا، تو اس نے اس پر اعتراض کیا، یار آپ خواب کا مسلمان ہو گئے ہو تو یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یار بات سنو، آپ اسلام پر اعتراض کر رہے ہو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں ایک عرصہ عیسائی رہا ہوں، امریکی صدر کا میں سیکٹری رہا ہوں، بڑی کتابیں لکھی، بڑی ریسرچ اس نے کی. اس نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دو، امریکی قانون جو قانون وراثت ہے نا کتنی جلدوں پر ہے؟ اس نے کہا 6 جلدوں پر ہے. امریکی قانون وراثت 6 جلدوں پر ہے. اور جو ہمارا قانون وراثت ہے نا اسلام میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ 2 3 جلدیں ہیں، تفصیل سے جو کتابیں علماء نے لکھی ہیں فرائض اور وراثت ترکہ کے موضوع پر. اس نے کہا جی 6 جلدوں میں، فلاں ملک کا 4 جلدوں میں، فلاں ملک کے 2 جلدوں میں، اس سے کم؟ اس نے کہا اس سے کم نہیں ہے قانون وراثت. اس نے کہا جی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صرف 3 آیات میں جو بمشکل 11 سطریں بنتی ہیں پوری وراثت بیان کر دی ہے. 25 ورثائیں، 25 ورثاء ہیں، 15 مرد 10 عورتوں کا حصہ اللہ نے بیان کیا نام لے کر. 25 ورثاء کا نام لکھو، باپ بیٹا بیٹی بیوی شوہر فلاں فلاں فلاں، تو 1.5 صفحہ چاہیے. 25 ورثاء، ہر ورثاء کے 3 3 4 4 6 6 حصے ہیں. جیسے سدس ہے نا، سدس چھٹا حصہ، 5 5 6 6 لوگ ہیں جن کا سدس ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ہر ایک کے وارث بننے کے لیے شرطیں ہیں کہ اگر بیٹی 1 ہے تو نصف ملے گا، 1 سے زیادہ تو 2/3 ملے گا 66%. اگر بہن کے ساتھ بھائی آ گیا تو مذکر کو مؤنث سے دگنا ملے گا. ہاں جی، اور اگر یہ کیفیت ہوگی تو ہر ایک کی 3 3 4 4 شرطیں ہیں. پھر کون کس کی موجودگی میں محروم ہے یہ بھی بیان کیا اللہ نے. یہ پوری 2 جلدوں کی وراثت کی کتاب اللہ نے کتنی آیات میں بیان کر دی؟ آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور سورہ نساء کی آخری آیت صرف 3. سورہ نساء کی آیت نمبر 11، سورہ نساء کی آخری آیت نمبر 12 اور سورہ نساء کی آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اس میں سگے بہن بھائی اور باپ کی طرف سے بہن بھائی کا حصہ سورہ نساء کی آخری آیت میں ہے، باقی سب ورثاء کا آیت نمبر 11 12 میں ہے. اس کو کہتے ہیں معجزہ. اس کو کہتے ہیں سمندر کو کس میں بند کرنا؟ کوزے میں. ثابت ہوتا ہے یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے. یہ تو کہتا ہے وہ یہودی کہنے لگا یار واقعی؟ اس نے کہا واقعی. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا پڑھو تمہارا قرآن دیکھ لو، صرف 3 آیات میں 25 ورثاء مرد اور خواتین کا حصہ تفصیل سے اللہ نے بیان کر دیا ہے. یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز، یہ ہے معجزہ. لفظ مختصر اور مفہوم بہت وسیع. ایک پوری تاریخ اللہ رب العزت، جیسے شاعر ہوتا نا، شاعر علامہ اقبال کے شعر دیکھو، ایسے پوری ایک تاریخ، پورا ایک پس منظر ایک شعر کے اندر انہوں نے سمیٹ دیا ہے. اس کو کہتے ہیں اختصار اور فصاحت اور بلاغت. تو قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کیا ہے؟ تو وہ امریکی نو مسلم وہ کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ یار، کہتا ہے اسی چیز نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا، ریسرچ کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم ہے، سبحان اللہ، یہ بہت عظیم، یہ اللہ کی کلام ہے نا، یہ اللہ کی کلام ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی ڈگری کیا ہے جس کے سینے میں اللہ کی کتاب ہو یار، جس کے سینے میں اللہ کی کلام ہو. اس قرۂ کائنات میں سب سے عظیم اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی کلام ہے. اس کے بعد اس قرۂ ارض بلکہ کائنات میں اگر کوئی افضل ہے بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو محمد رسول اللہ کی حدیثیں بھی جس کے سینے میں ہوں، اس سینے کی عظمت کا کیا کہنا، اور اس
اس سے بڑی کوئی ڈگری کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کوئی؟ یہ سب سے بڑی ڈگری ہے کہ جس کے سینے میں قرآن اور حدیث ہو، اور جو قرآن حدیث پر عمل کرتا ہو۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔